बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, सरज़मीन गुजरात को ये एज़ाज़ हासिल है कि इसने ऐसे ऐसे ख़ानदानों को जन्म दिया है कि जिनके बारे में अगर तारीख़ लिखी जाए तो किसी तारीख़ से कम ना हो, और ऐसा लिखा जाए कि लिखारी जो है वो भी लिखने से अपने आप पर एक फ़ख्र और कि मैं ऐसे ऐसे ख़ानदानों की हिस्ट्री लिख रहा हूँ। आज हम मौजूद हैं कुलाचौर में, और जब भी कुलाचौर जलालपुर जट्टा का नाम ज़बान पर आता है तो विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली चौधरी अफगन फ़ारूक साहब का जिक्र आता है। चौधरी साहब सियासतदान ख़ानदान से आपका तल्लक है, चौधरी वजाहत साहब के बहुत करीबी साथी हैं। और अगर बात करें इनके फ़ादर की तो चौधरी अहमद खान साहब जो हैं वो चेयरमैन रहे हैं तब जब सदारती निज़ाम था, और फ़ातिमा जिन्नात साहिबा के साथ उनकी एक पार्टी थी, हमदर्दी थी, मोहब्बत थी, सिंपथी थी, या उसको हम ये कहें कि एक समाजी रिलेशन था उनके साथ। तो उस वक्त समाज की जो ड्यूटी थी उस वक्त ये हवेली के नाम से मशहूर था, ये ख़ानदान हवेली वाले के नाम से ये ख़ानदान मशहूर था, इसलिए कि सबसे ज़्यादा मेहमान नवाज थे चौधरी अहमद खान साहब। और इसी तरह हिस्ट्री को लेते लेते अगर हम आगे चलें तो चौधरी अकरम मरहूम जो चेयरमैन थे वो इनके भाई थे। चौधरी साहब ने अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो इंटरनेशनल सतह पर स्पेंड किया और ओवरसीज़ रहे, और लेकिन आपके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत थी, लगन थी, और आपके दिल में ये ख्याल था कि मैं खिदमत खल्क़ करूं, और लोगों के लिए एक मोहब्बत के जज्बे से सरशार होकर उन्होंने पाकिस्तान में आए और अवाम उन्नास की खिदमत इस तरह से की, ये आप भी जानते हैं, सिर्फ मेरे कहने की बात नहीं। तो आइए नाज़रीन इकराम, आज मैं आपको फ़ख्रे जलालपुर जट्टा और फ़ख्रे कुलाचौर चौधरी अफगन फ़ारूक साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं, जो स्पोक पर्सन भी हैं चौधरी वजाहत साहब के, और डिस्ट्रिक्ट में आपका एक बहुत बड़ा नाम है। तो आइए चौधरी साहब से आपकी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आपकी बहुत मेहरबानी जी, आप तशरीफ़ लाए, आपने मुझे इज़हार ख्याल का मौका दिया। जी जी, वेलकम सर। सर सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आपका ख़ानदान माशाल्लाह से जिस तरह से आपके फ़ादर की हिस्ट्री है कि 1930 के लगभग उन्होंने जो है अपनी हवेली तैयार की थी, जब पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन से भी पहले का ये बात है, तब से वो मेहमान नवाज हैं। आपका बचपन से जवानी तक का सफ़र कैसा गुजरा? शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर। ये बड़ी पुरानी बात आपने छेड़ दी है। जी जी। मेरे वाला साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, चौधरी अहमद खान उनका नाम था। जी जी। और इलाके की एक जानी पहचानी सियासी और समाजी शख्सियत थे, माशाल्लाह। शरीफ आदमी थे, अल्लाह पाक उनकी खिदमत और ताबेदारी करते थे माशाल्लाह। इसी तरह फिर उसके बाद मेरे भाई थे चौधरी अकरम, चेयरमैन मरहूम। जी जी। वो भी दुनियादारी करते थे, जिस तरह हमारे गुजरात का कल्चर है, दुनियादारी, डेरेदारी। जी जी जी। तो मैं बड़ी छोटी उम्र में 18-20 साल की उम्र में बैरून मुल्क चला गया। वहाँ मैंने कुछ अर्सा 8-10 साल मिडल ईस्ट में गुजारे, और कोई 15-20 साल मैंने अमेरिका में गुजारे। ख़ानदान सियासी था और माशाल्लाह से समाजी भी था, एक अपनी ख़ानदान की पहचान थी, बिल्कुल एक जस्ट लाइक अ हिस्टोरिकल पीपल्स। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आपने सियासत में कदम रखा तो आपका एम्बिशन क्या था? आप क्या चाहते थे कि आपके सियासत में आने से क्या डिफरेंस आए? मैं तो बेसिकली एक मज़दूर बंदा था, अपना काम कारोबार करता था, बैरून मुल्क रहता था, बचपन से चला गया, तो मुझ पे वो ज़्यादा पाकिस्तान वाला रंग भी नहीं चढ़ा। ये हादसाती तौर पर 1995 में मेरे भाई चौधरी अकरम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कत्ल हो गए। तो वो दुश्मनियों मुश्मनियों में फिर सारी फैमिली बड़े क्राइसिस में आ गई। 2 चचाजाद भाई भी मर्डर हो गए। तो फिर मुझे अपनी फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान आना पड़ा। जी जी। तो पाकिस्तान आके फिर इस बदकिस्मती से, ये मैं तो कहता हूँ ये दुश्मनियाँ जो भी हैं इन पे प्राउड कभी नहीं होना चाहिए, ये बदबख्ती होती है। अल्लाह ताला सबको इनसे महफूज रखे। ये एक तरह से दुश्मनी 2 मुंह वाला सांप होता है। ऐसे ही है सर। ये आगे से भी काटता है और इधर जाए तो इधर से भी काटता है। तो अल्लाह ताला ये किसी के नसीब में ना करे। तो मैं हर आके इस तरह के कामों में मुलव्वस हो गया। फिर उधर से ही मुझे पाकिस्तान के मैंने हालात को फिर डीपली स्टडी किया उन 1-2 सालों में, इधर होता क्या है, थाने कचहरी में क्या होता है, पर्या पंचायत में क्या होता है, जोरावर बंदे कैसे अपनी मर्जी करते हैं। सही। तो वो सारा कुछ देख के तो फिर मेरे दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना ये भी एक खिदमत खलक है। तो बाप दादा भी ये करते रहे हैं, खिदमत ताबेदारी, जी बिल्कुल। और मैं भी क्यों ना
اس میں اسی فیلڈ میں آ جاؤں. جی جی. پھر میں بیرون ملک اپنے معاملات چھوڑ کے 2005 میں پاکستان آ گیا. تو میرے بیٹے شیٹے اللہ کا شکر ہے 3 بیٹے ہیں، وہ ادھر ہی ہیں پڑھتے ہیں. یہ کدھر ہے میرے پاس احمد جی جی. بھائی بھی میرا ادھر ہی ہے، چھوٹا سا کاروبار بھی میرا ادھر ہی ہے. پھر میں نے اس کام میں چودھری بجاز صاحب نے اپنا دست شفقت میرے سر پہ رکھا. جی جی. میرے ان سے تعلقات بھی تھے. تو چلتے چلتے 2005 سے لے کے اب 2020 آ گیا. اس میں کئی کرائسس بھی آئے، کئی مشکلیں بھی آئیں. نون کا دور حکومت جب آتا ہے تو مجھے اسپیشلی رگڑا دیتے ہیں. صحیح. تو وہ بھی وقت دیکھے. میرا خیال ہے میں ضلع گجرات کی تاریخ میں واحد بندہ ہوں کہ میرا بڑا بھائی آصف فوت ہو گیا تو ان کا کل تھا. تو کل پہ ہمارے تمام رشتہ دار لاگلا دوست احباب فاتحہ کے لیے آئے ہوئے تھے. تو کل پر پولیس نے چھاپہ مارا اور مجھے کل سے گرفتار کر کے تھانے لے گئے. پھر مجھے ایک ناجائز پرچے میں سزا موت کروائی اور یہ ہوا اور وہ ہوا. تو سر یہ سارے انسیڈنٹ آپ کے ساتھ پی ایم ایل این کے دور میں ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ان کو آپ کے ساتھ کیا ہے اتنا مطلب ایک پرسنل اینیمیٹی ہے؟ ان سے میں آئی ایم ویری ساری. جی جی. چودھری بجاز صاحب مسلم لیگ کاف کے ایک سرکردہ رہنما ہے. بالکل. چودھری ظہور اللہ صاحب کے بیٹے ہیں، چودھری پرویز شجاع صاحب کے بھائی ہیں. تو میرا ان سے اس حلقے میں بڑا قریبی تعلق ہے اور میں تقریباً ان کی ترجمانی بھی کرتا ہوں، نمائندگی بھی کرتا ہوں. بالکل. تو اس لحاظ سے پھر میں اپنے ووٹروں سپورٹروں کا بھی خیال رکھتا ہوں. صحیح. اور کوشش کرتا ہوں کہ میری جماعت کے ووٹ بڑھے. تو ظاہرہ مخالف جماعت کو کوئی بھی متحرک سیاسی ورکر اچھا نہیں لگتا. بالکل ایسے. اور میرا بیک گراؤنڈ تھوڑا اور طرح کا بھی تھا، میرے پھنسانے کے چانس بھی ان کو مل جاتے تھے. صحیح صحیح صحیح. اس لحاظ سے یہ آپ کو پتہ ہے نون والے تھوڑا جب ان کا دور آتا ہے تو یہ پولیس سٹیٹ بنا کے تو پھر سیاسی انتقام لیتے ہیں. بالکل صحیح. تو میں بھی اسی انتقام میں رگڑے میں رہا، لیکن اللہ کا شکر ہے میں آج بھی پورے قد کے ساتھ اپنے اللہ کے فضل سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں اور اپنی جماعت کے لیے اپنے تن من دھن سے کام کر رہا ہوں انشاءاللہ. ایز اے اسپوک پرسن آپ ماشاء اللہ سے ڈسٹرکٹ گجرات کے اسپوک پرسن ہیں چودھری بجاز صاحب کے. آپ اپنی خدمات، اپنے فرائض، اپنی ڈیوٹیز، یا میں یوں کہوں کہ آپ کا جو اپنا ایک سرکردہ ورک ہے اس کو آپ کس طرح سے نبھاتے ہیں؟ یہ اسپوکس پرسن کا کام ہوتا ہے اپنی جماعت کی ترجمانی کرنا. بالکل صحیح. کوئی اس کے حق میں بات ہو تو اس کو پروموٹ کرنا، کوئی خلاف بات ہو تو اس کو ڈیفینڈ کرنا. جی بالکل ایسے. تو وہ اللہ کا شکر ہے میں اپنی جماعت کے ورکروں کے ساتھ بڑا کیپ ان ٹچ ہوں. ماشاءاللہ. میرا جتنے یہ سینئر رہنما ہوتے ہیں نا جماعت کے، ان سے ذرا میں کم کیپ ان ٹچ رہتا ہوں. اچھا. لیکن جو ورکر ہیں عام گراس روٹ لیول پہ جو لوگ ہیں ان سے میرا رابطہ صبح شام کا رہتا ہے. ماشاءاللہ. تو اس لحاظ سے میں اپنی جماعت کی بھی ترجمانی کرتا رہتا ہوں اور اپنے ورکروں کو بھی ترجمانی کرتا رہتا ہوں. اور کسی جماعت کے ورکر کو کوئی کسی قسم کی مشکل مصیبت آئے تو میں چودھری بجاز صاحب کے نمائندے اور ترجمان کی حیثیت سے اس کے سر پہ کھڑا ہوتا ہوں، اس کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کے چلتا ہوں. تو یہی وجہ ہے کہ ورکر بھی مجھے اس لحاظ سے عزت دیتے ہیں، پسند کرتے ہیں. اس میں نو ڈاؤٹ ریکارڈ اور آن دی ریکارڈ جو ایک تجزیہ نکالا گیا اور لوگوں سے ان کی رائے لی گئی ہے، اکارڈنگ ٹو دیٹ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ 3 جو امیدوار ہیں ایم پی اے کے تو وہ نیکسٹ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ مارکس یا لوگوں کے ریمارکس آپ کے تھے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا، اللہ شاید ہے یہ کسی نے پوسٹ چڑھائی، مجھے یہ بھی نہیں پتا کسی نے چڑھائی، نہ میں نے دیکھی. میں نے بھی آپ کی طرح لوگوں سے سنا ہے. تو ایز اے سیاسی ورکر کسی سیاسی عہدے کی خواہش کرنا کوئی گناہ بھی نہیں ہے. بالکل. لیکن ہمارے چونکہ ادھر گجرات میں بڑا ہماری جماعت ڈسپلنڈ ہے تو اس میں ہمیشہ قائدین کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کا احترام کیا جاتا ہے. تو اگر لوگوں نے کو میرے بارے میں رائے دی ہے تو ان کا بہت شکریہ. سوشل میڈیا پہ بڑی بات وائرل بھی ہوئی ہے. اگر میری جماعت نے یا میرے قائد چودھری بجاز صاحب نے، حسین اللہ صاحب جو ہمارے لیڈر ہیں، انہوں نے میری مستقبل میں کوئی ڈیوٹی لگائی تو میں انشاءاللہ دل و جان سے اور آسان طریقے سے پوری کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن ابھی میرا خیال ہے یہ بہت قبل از وقت باتیں ہیں. جی جی بالکل. ایسے ہی ہم 3 بندوں کا نام لے کے تو کسی نے ڈھول ہمارے گلے میں ڈال دیا، اب وہ ڈھول بج رہا ہے. تو ادھر ایک تو ہمارے چودھری بجاز صاحب جو ہے نا وہ بڑے اعلیٰ ظرف اور کھلے دل کے بندے ہیں، ہمیشہ اپنے ورکروں کی اور حلقے کے لوگوں کی مشاورت سے کام کرتے ہیں. صحیح.
تو ان کی پھر ذاتی رائے یا آخری رائے ہوتی ہے. تو جو بھی چودھری وجاہت صاحب مستقبل میں فیصلہ کریں گے, جو بھی میری ڈیوٹی لگائیں گے, میں انشاءاللہ اس کو احسن طریقے سے پوری کرنے کی کوشش کروں. بغیر بھی مطلب ایم پی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے اپنے ورکروں کی خدمت کرنے کے لیے یا علاقے میں سماجی کام کرنے کے لیے. تو وہ اللہ کا شکر ہے میں کرتا رہتا ہوں. میں کبھی بھی نہ کوئی چیئرمین رہا ہوں, نہ کبھی ایم پی اے رہا ہوں, نہ کچھ بھی نہیں. لیکن میں اپنے سیاسی جو ورکر ہیں ان کی ہمیشہ بڑھ چڑھ کے خدمت کرتا رہتا ہوں. واقعہ آپ کا ایسا بھی ہے کہ کسی کو شاید NA-71 میں جو ہے رکشاز تقسیم کیے گئے آپ کی طرف سے یا دیا گیا, اس میں کس حد تک جو ہے سچائی ہے, اور آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں, وہ ادھر ہمارے حلقے کی بات ہے. اچھا. وہ اصل میں ادھر ایک جیسے فرض کیا کرونا شروع ہوا تو حکومت نے اس وقت ان کے سینٹرز بنائے, کرونا سینٹرز بنائے. بالکل صحیح. اس وقت گورنمنٹ کے پاس اتنے فنڈز نہیں تھے. تو ادھر چارپائیاں چاہیے تھی, ان کے بسترے چاہیے تھی, چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں اس میں میڈیکل میں چاہیے تھی. تو وہ جیسے ہی چودھری وجاہت صاحب کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی بھائی ان کو 300 چارپائیاں اور بسترے مہیا کریں. ماشاءاللہ. تو وہ کیے. اسی طرح کسی غریب آدمی کا سڑک پہ رکشہ جل گیا حادثاتی طور پہ, وہ کوئی پلانڈ تو نہیں ہوتا, نہ ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں نہ ہم سے کوئی مانگتا ہے. اچانک حادثاتی طور پہ کسی ورکر پہ, کسی اس حلقے کے رہنے والے بندے پہ جلال پور جٹاں کے اراؤنڈ میں کوئی مصیبت آ جائے تو چودھری وجاہت صاحب تک وہ خبر پہنچتی ہے. ان کے ادھر بندے ہیں, ان کے ٹیلی فون نمبر ہیں لوگوں کے پاس, سیکرٹریز ہیں, ان سے رابطہ کرنا بہت آسان ہے ساری فیملی سے. تو ان کو وہ خبر پہنچتی ہے تو بحثیت نمائندہ اور ترجمان وہ میری ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ فاروق بھائی اس مسئلے کا بندے کا مسئلہ حل کریں. تو یہ رکشہ ویسے بھی کوئی 100 کا تو آتا نہیں ہے سر, لیکن دینے کے لیے بھی تو دل چاہیے نا. 100 کا ہوتا ہے. امیر لوگ تو بہت ہیں معاشرے میں اور اس علاقے میں بھی سر, لیکن میں کہتی ہوں کہ دل سے کسی کے درد پیدا ہو. ہم بھی اس کی ایسے کہتے ہیں کہ کسی کی مدد کریں تو ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے پتہ نہیں لگنا چاہیے. ایسے ہی. لیکن اس کی ہم تشہیر یا بات اس لیے کرتے ہیں کہ ایک نیک کام ہے, دوسرے لوگوں کو بھی دیکھ کے اس میں فالو کریں اور وہ بھی اس طرح غریب غربا کی مدد کریں. تو وہ انشاءاللہ ہمارے حلقے میں کبھی کسی کا مکان جل جائے, دکان جل جائے, کسی حادثے میں کوئی بندہ بے روزگار ہو جائے تو چودھری وجاہت صاحب کی انتہائی کوشش ہوتی ہے کہ اس بندے کا روزگار بحال کیا جائے اور مشکل مصیبت میں اس کے ساتھ کام آیا جائے. ووٹ لینا لیڈروں کا یہی کام نہیں ہوتا. لیڈروں کا کام ہوتا ہے ووٹ لے کے پھر ان کی ہر مشکل مصیبت میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا. ہمارے دیہاتی حلقے ہیں, ادھر چھوٹے چھوٹے لوگوں کے مسائل ہیں, چھوٹے چھوٹے روزگار ہیں. تو اس لحاظ سے پھر چودھری وجاہت صاحب جو بھی میری ڈیوٹی لگاتے ہیں میں پوری ذمہ داری سے وہ پوری کرتا ہوں. بہت اچھی بات سر. علاقہ کے آپ کے بارے میں یہ بھی رائے ہے کہ آپ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو, کسی کا راضی نامے کا پرابلم ہو, کسی کی, ویسے پنچایت جو ہے آپ کے ڈیرے کی جو شان ہے, جس طرح سے آپ کے والد کے زمانے سے یہ سسٹم چلتا آ رہا ہے, آپ اس کو بہت بخوبی نبھا رہے ہیں. یہ گن, یہ طریقہ کار, یہ مینرز, یہ آپ کو اپنی فیملی سے جو ہیں وہ ہوئے یا ویسے ہی؟ بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے. یہ بعض باتیں نسل در نسل بھی ہوتی ہیں. جو کچھ بندہ اپنے گھر میں دیکھتا رہتا ہے بچپن سے, پھر بندہ اس سے سیکھتا بھی جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو میں نے تو بہت کم وقت ادھر گزارا, لیکن بہت بچپن میں تو میں سارا کچھ دکھتا رہتا تھا والد صاحب کیا کرتے تھے. تو اسی لحاظ سے پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ کوئی صلاحیت دے دی ہوئی, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو پریا پنچایت جو ہوتی ہے نا ہمارے گاؤں دیہات کی, یہ میں آج آپ کا پاکستان میں چینل دیکھا جاتا ہے, میں آپ کو بتاؤں اس میں مکمل انصاف نہیں ہوتا. اس میں ہم امن قائم کرنے کے لیے دونوں گھروں کو تھوڑی بہت کسر لگا لیتے ہیں. بھائی آپ مہربانی کریں تھوڑی سی آپ کسر کھا لیں, دوسرے فریقوں کو آپ مہربانی کریں تھوڑی سی آپ کسر کھا لیں. اصل میں ہماری پریا پنچایت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گاؤں میں امن رہے, صلح رہے, بھائی چارے کی فضا بحال رہے. تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں, بات لمبی نہ ہو جائے, آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے. ہمارے گاؤں میں 3 داداؤں کی اولاد تھی, ان کی 7 مرلے زمین تھی. پچھلے 8 سال 10 سال سے وہ تھانے, کچہری, جھگڑے, پرچے, محکمہ مال, پریا پنچایت بھی 1-2 ہوئیں, لیکن وہ 7 مرلے زمین کے لیے اس خاندان کے کوئی 40-50 سے زیادہ لوگ بنتے تھے. تو وہ آپس میں جھگڑ کے اور ان کے سماجی تعلقات بھی خراب ہو گئے ہوئے تھے. تو ایک دن بڑی پولیس آئی,
1-5 پہ کالیں ہوئیں تو میں نے ان سب کو گھر بلا لیا. میں نے بولا ہے ادھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. میرے بھی بھائی ہیں وہ رائی برادری سے ہیں کلا چور کے. صحیح. تو میں نے ان سے بلا کے کہا بھائی کتنی زمین ہے؟ تو انہوں نے کہا جی 7 مرلے زمین ہے. میں نے کہا کیا قیمت ہے اس کی زمین کی مرلے کی؟ تو انہوں نے کہا جی 1,00,000-1.25 لاکھ اس کی قیمت ہے. اچھا. تو میں نے کہا یار آپ سارے لوگ اتنے کھاتے پیتے اور سلجھے ہوئے لوگ ہو, صحیح, تو ایک مرلہ آپ کے حصے آتی ہے, تو کیوں اس پہ آپ اتنا لڑ جھگڑ رہے ہیں اور اتنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. تو چودھری وجاہت صاحب کو بھی پتہ چلا یہ جھگڑا بڑھ رہا ہے, تو انہوں نے بھی بطور خاص میری ڈیوٹی لگائی, یار اس معاملے کو ختم کرو, جدھر میری بھی ضرورت ہو مجھے بھی بلا لو. تو چودھری صاحب ہمارے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی ملوث ہو جاتے ہیں. تو میں نے ان سے بلا کے کہا بھائی آپ کے محلے میں مسجد کوئی نہیں ہے, تو آپ لوگ 2 میل چل کے گاؤں میں نماز پڑھنے آتے ہو, تو کیوں نہ ایسا کریں کہ آپ سارے اپنے پردادا, تمہارے پردادا کا کیا نام تھا؟ انہوں نے بولا خلاص دین. تو میں نے بولا ایسا کرتے ہیں کہ اصل مالک تو خلاص دین تھا اس زمین کا, آگے آپ کو تو تقسیم ہو کے ملتی رہی. بالکل بالکل. تو ایسا کریں آپ سارے یہ مسجد کے لیے جگہ دے دیں, اور میں اور چودھری وجاہت صاحب مل کے اس میں کوئی اپنی توفیق کے مطابق شامل ہو جاتے ہیں اور ادھر ایک خوبصورت سی مسجد بناتے ہیں. تو ان ساروں کی بات ایسی سمجھ میں آئی, انہوں نے 1 منٹ نہیں لگایا, انہوں نے وہ زمین مسجد کو دے دی اور آپس میں گلے لگ گئے. اور اس دن وہ گلے لگ کے بڑے روئے ایک دوسرے کے گلے لگ. ہم کس بات کے لیے اتنا جھگڑ رہے تھے, اتنا کر رہے تھے. تو اللہ کا شکر ہے ایک بہت بڑا جھگڑا بھی ختم ہو گیا, اور ادھر بہت خوبصورت مسجد خلاص دین تیار ہو گئی, آلموسٹ چھتیں ڈل گئی ہیں. تو اس طرح پریا پچات میں یہی ہوتا ہے کہ آپ بات وہ کریں جو دونوں فریقوں کو پسند آ جائے. اور آپ نے تو ماشاءاللہ اتنی بڑی بات کی کہ جب لوگ نماز پڑھیں گے وہاں حاضری دیں گے, ثواب جو ہے جو سب آپ کو ہوتا رہے گا. ان کو بھی میں نے کہا بھائی آپ لوگوں کو بھی ساری زندگی ثواب ملے گا, آپ کے پردادا دادا کو ملے گا, لوگ ادھر قرآن پڑھیں گے, اذان ہوگی, بچے. تو یہ مثال میں نے اس لیے نہیں دی ہے کہ میں نے کوئی بڑا کارنامہ کیا ہے, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے پاکستان کے لوگ دیکھیں گے تو کوشش کر کے اس طرح کے جھگڑوں کو کوئی درمیانی خوبصورت حل نکالے جو دونوں گھروں کو پسند آ جائے, تو وہ پریا ختم ہو جاتی ہے. تو جس پریا میں بندہ رائے مارے, ڈنڈی مارے, اس میں ٹھیک طرح سے کام نہ کرے, تو وہ اور شرارت بن جاتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے میرے والد صاحب کی طرف سے, میرے بھائی کی طرف سے, والد صاحب کو اپنی زندگی میں ہدایتیں بھی کر کے گئے تھے, تو اللہ کا شکر ہے ہم اس پہ عمل کر کے جتنی عوام کی خدمت ہو سکتی ہے کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ پاک قبول فرمائے. جی اچھا سر, مجھے یہ بتائیے کہ جلال پور جٹا آپ کے علاقہ, آپ کا یہ جو حلقہ ہے, اس کے کیا کیا مسائل ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون کون سے ایسے مسائل ہیں جن کا بروے کار حل ہونا چاہیے؟ جلال پور جٹا میرا شہر ہے, میرا بچپن ادھر گزرا ہے, میں پڑھا لکھا ادھر ہوں. میں جلال پور جٹا کے لیے ہمیشہ یہ خواہش کرتا ہوں کہ یہ تحصیل بنے. اس کے لیے میں اپنی قیادت سے بھی کہتا رہتا ہوں, آئندہ بھی کہتا رہوں گا, اور مجھے امید ہے کہ میری زندگی میں یہ کام ہو جائے. میرے لیے وہ اپنی زندگی کا ایک بہت خوش کن دن ہوگا جس دن چودھری وجاہت صاحب مجھے بتائیں گے لو بھائی فاروق آج جلال پور جٹا تحصیل بن گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور بننا بھی چاہیے. تحصیل گجرات بہت بڑی تحصیل ہے, تحصیل بن جائے گی, ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل ادھر ہی حل ہوں گے, ہمیں گجرات نہیں جانا پڑے گا. صحت اور تعلیم کی سہولتیں بھی پہلے سے زیادہ ہو جائیں گی. ہر تحصیل میں پھر گورنمنٹ فنڈ بھی تحصیل کے لحاظ سے دیتی ہے. تو اور جلال پور جٹا کے وہی مسائل ہیں جو پاکستان کے ہر شہر کے مسائل ہیں. تو ہمارے اللہ کا شکر ہے جو ایم این اے ہے چودھری حسین اللہ, وہ بڑے ویژنری اور بڑے قابل اور لائق پڑھے لکھے اور درد دل رکھنے والے لیڈر ہیں. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ادھر جو سہولتیں ہیں پہلے سے ان کو اپ گریڈ کر رہے ہیں, اور جو سہولتیں نہیں ہیں ان کو بھی مہیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسا کوئی میجر مسئلہ نہیں ہے, ہسپتال کا ہے, تعلیم کے 1-2 مسئلے ہیں, ہر اس سے میجر تو اور ہوتا بھی کوئی نہیں. تو اس میں ہماری پارٹی اور ہماری پارٹی کے قائدین اور ہم سب بھی جتنے اس کے ورکر اور رہنما ہیں اپنی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں کہ ہمارا شہر جلال پور جٹا ایک مثالی شہر ہو. اور چودھری حسین اللہ صاحب اتنے فنڈ لائے ہیں کہ پورے حلقے میں کام ہو رہے ہیں, سڑکیں بن رہی ہیں, اسکول بن رہے ہیں, جانوروں کے ہسپتال بن رہے ہیں. بالکل ایک اسپیشل جو ڈفرینس جس کی بات عمران خان صاحب نے کی تھی وہ پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو حسین اللہ صاحب نے کر دکھا. حسین اللہ صاحب ان کی عمر چھوٹی ہے, لیکن وہی بات کہ انہوں نے بھی اس خاندان میں آنکھ کھولی ہے. میرا نہیں خیال کہ چودھری ظہور اللہ کے خاندان میں پچھلے 40 سال سے
किसी ने टीवी पे ड्रामा देखा हो जी जी या टीवी पे कोई गाना देखा हो या सही, फिल्म देखी, बहुत अच्छी बात, सही। उनके घर में सिवाय खबर अखबार और सियासत के कोई दूसरी बात नहीं है। बिल्कुल सही। तो चौधरी साहब साहब ने भी वही उसी माहौल में परवरिश पाई और वही है। सीखा। अपने वालिद चचा और की उनको अदायात भी हैं, उनकी तरबियत भी है, तो वो नज़र भी आती है। नजर भी आती है। और एक उनका बड़ा ज़बरदस्त नारा है कि मैं अपने दादा वाली सियासत करता हूँ। तो उनके दादा जो थे उनकी सियासत वही थी, खिदमत ताबेदारी और बंदों को नौकरियां लेके देने, घर जाके उनके काम करने। तो चौधरी साहब माशाल्लाह 1000 मील की स्पीड से लगे हुए हैं। जी जी माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला उनको और इज्जत दे, तरक्की दे। तो अगर सर बात करें स्पोर्ट्समैनशिप की और इलाके में जो स्पेशली एक चीज़ जो है वो हमारे माशरे का सबसे मैं समझती हूँ अलमिया है, जो मैं आपकी वसादत से लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि काफ़ी लोग एडिक्टिव हैं। यूथ हमारी जो है उसमें काफ़ी लोग जो हैं वो प्रायोरिटी देते हैं एडिक्शंस को। आपकी इसके बारे में क्या राय है और क्या आप स्पोर्ट्समैनशिप को फ़रोग देंगे जिससे एडिक्शन कंट्रोल हो? ये हमारे सारे मुल्क का ही मसला है, बल्कि पूरी दुनिया का दुनिया का है। एग्जैक्टली। तो अल्लाह तबारक व तआला हर बच्चे को इस तरह की एडिक्शन वाली लानतों से महफूज रखे। आमीन आमीन। इसके लिए इंतज़ामिया हमारी ज़बरदस्त है। अभी जो जलालपुर जट्टा में DSP हैं, 2 SHOs हैं, उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि हमारे हल्के में कोई मनशियात फरोख्त ना करे। बहुत अच्छी बात। तो अल्लाह का शुक्र है उन्होंने बहुत कंट्रोल किया हुआ है। चौधरी साहब ने इधर हमें एक स्टेडियम बनवा के दिया है। जी जी। उस स्टेडियम में भी अब खेलों का आगाज़ हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी डेवलप हो रहा है और अच्छा हो रहा है। जी जी। और एक बहुत खूबसूरत बात है कि इधर हमारे एक गाँव है जियो वंजल। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा आप कभी उधर जाएँ। जी जी। वो गाँव आपको पाकिस्तान का गाँव नहीं लगेगा। सही। वहाँ उन्होंने एक वेलफेयर सोसाइटी बनाई। जी जी। और उस सोसाइटी ने अपने गाँव को आप समझ लें हीरे की तरह चमका दिया माशाल्लाह। और सारे मसाइल उन्होंने कुछ अपनी मदद आपके तहत और कुछ लोगों ने हल कर ली माशाल्लाह। अब उन लड़कों को देख के हर गांव में वेलफेयर सोसाइटियां बन रही हैं। जी जी। और बंदे उसमें गवर्नमेंट की भी मदद लेते हैं और ख़ुद भी मदद करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा 5-10 साल में हमारा गुजरात जो है या जलालपुर जट्टा का राउंड है जी जी। ये एक बेहतरीन इलाका गर्दाना जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये वेलफेयर सोसाइटीज़ वाले जो लड़के हैं मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत अच्छी बात। अगेन कहता हूँ आई डू अप्रिशिएट यू गाइस माशाल्लाह कि इन्होंने बहुत कुर्बानी दे के उस गांव में मैं गया हूँ। आप यकीन करें उसके स्कूल, उसके दारे, उसकी गलियाँ, उसकी सफाई सुथराई, माशाल्लाह। उसके सिक्योरिटी कैमरेज वो देख के मैं हैरान हो गया हूँ और मैंने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया। और अब सारे मैं भी लोगों से कहता हूँ इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वो गवर्नमेंट की और प्राइवेट रिलेशनशिप करके तो उसमें हम बहुत बेहतर चेंज ला सकते हैं। अल्लाह ताला सबके बच्चों को इस मनशियात वाली लानत से महफूज रखे और बेचने वालों को भी अल्लाह हिदायत दे कि वो कोई और कारोबार कर लें, इस तरह लोगों के बच्चों को कत्ल ना किसी की जिंदगियां खराब करके कारोबार नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे DPO साहब और मुतलका इंतज़ामिया इस तरफ बहुत ध्यान देती है। सही। और अब ये काम बहुत कंट्रोल में आ गया। सही। सर लास्ट में आप अपने ही हल्के के लोगों को, नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, ख़वातीन को, सबको एक जॉइंट मैसेज क्या देंगे? मैसेज अल्लाह तबारक व तआला इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ अपनी फजमान च रखे, कोरोना जी मरज़ तो महफूज रखे। तो अल्लाह का शुक्र है साडे चौधरी परवेज़ लाई साहब ने यूनिवर्सिटी बनवाई। जी जी। उस यूनिवर्सिटी चों हर घर चों 2-2 बच्चियां ते एक बच्चा MA ते डबल MA ने। जी जी। ऐसी ते मेरा इन्हां ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ यही पैगाम है जी जी कि ज़्यादा तो ज़्यादा अपने पिंड दी, अपनी वार्ड दी, अपने हल्के दी, अपने शहर दी बेहतरी वास्ते सोचा करो। उस बेहतरी वास्ते अमली कदम भी उठाया करो। जिहड़े जिहड़े नौजवान तलीम याफ्ता बंदे, सफ़ैद रेश बुजुर्ग तजर्बाकार बंदे मिल जुल के ते अपने इलाके नूं एक पुरअमन साफ सुथरा और खूबसूरत और मिसाली इलाका बनाने की कोशिश करन दे तो इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। तो मेरा सारिਆਂ ਨੂੰ यही पैगाम है कि अपने इस इलाके नूं एक नमूना बना के दुनिया तो पेश करो। अल्लाह ताला ने तुहानू सारे वसाइल भी दिते ने, हुकूमत भी तुहाडे नाल है, सिर्फ करन दी गल है, थोड़ी हिम्मत करन दी गल है। तो हुण पिंड आवाज़ पहुँच रही है इंशाल्लाह। बहुत कहना जी गुजरात इहदी दुश्मनियां बड़ियां ने, कतलो गारत, दुश्मनियां, लड़ाई झगड़ा, असला कल्चर, बंदूकां लैके चलना। वो नौजवानों नूं ते जिहड़े इस तरह का शौक रखते हैं उन्हां वास्ते मेरा एक खसूसी पैगाम है। ये जिहड़ी बंदूक है या पिस्तौल है ये बंदा पा तो लेंदा है
ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਿਤਰਤੀ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜਨੀ ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੜ ਜਾਣਾ। اور میں بڑے خاندان بشمول اپنے خاندان دے بشمول مخالفین دے بشمول پورے ضلع بڑے خاندان ایسے دیتے ہیں کہ جنہیں جنہیں بندوق پستول پھڑیا ہے وہ انہاں دماں جگہ چو ایک جگہ تے ضرور گیا یا وہ جیل گیا تے یا قبرستان گیا۔ یہ بڑیاں بریاں چیزاں نے انہاں تو جنہیں بچے دور رہن اُنّا اچھا ہے اور کوشش کرن زیادہ تو زیادہ امن رہن تعلیم والے پاسے دھیان دین سپورٹس والے پاسے دین کھیلاں والے پاسے دین۔ میں بھی جڑیاں مقامی کرکٹ تنظیماں ہوندیاں نے یا چھوٹے چھوٹے بچے اپنی مختلف والی بال دوسرے تو وہ میں کوشش کرتا رہنا اور سارے کلا چور دی جڑی کلا چور فالکنز دے نام تو کرکٹ دی ٹیم ہے وہ بہت اچھے نتائج نے ماشاءاللہ ہر ٹورنامنٹ وچ وہ ٹاپ 3 پوزیشن چ ہوندی ہے اور اس واری بھی ہوندی ہے تو اسی کوشش کرتے رہنے جی سارے پنڈ چ شہر چ جلال پور چ اچھا امن ہوگا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی تو ناظرین یہ تھی چودھری افغان فاروق صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی اور بہت اچھا میسیج دیا۔ 3 ڈفرینٹ پوائنٹ پر انہوں نے بات کی۔ فرسٹ پوائنٹ جو ہے وہ میں آپ سے یہ شیئر کروں گی کہ جس طرح سے وہ گاؤں کی مثال دے رہے ہیں جیو ونجل کی، اسی طرح سے ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گاؤں کو سنواریں۔ جو سرکردہ لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے اور اویلیبلٹی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے اس کو سرو کریں۔ سیکنڈ انہوں نے ایڈکشن پر جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت بری چیز ہے، اس کو جتنا ہو سکے معاشرتی طور پر کنٹرول کریں اور ایسا بزنس کبھی بھی امپروو نہیں ہونا چاہیے جس سے کسی دوسرے کی زندگی خراب ہو یا زندگی تباہ ہو، کیونکہ اللہ پاک نے زندگی ایک نعمت دی ہے انسان کو۔ اور اسی طرح بہت اچھی بات، بہت ہی اچھا میسیج جس کو میں جتنا اپریشیٹ کروں کم ہے وہ یہ ہے کہ گن یا اسلحہ کلچر جو ہے اس کو کنٹرول کریں، کیونکہ اس کے صرف 2 ہی رزلٹ ہیں، فرسٹ جیل ہے اور سیکنڈ قبرستان ہے۔ اور بہت اچھا یہ میسیج ہے ان کی طرف سے جو انہوں نے عوام الناس کو دیا ہے۔ انشاءاللہ ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔